السلام علیکم۔ انٹرٹینمنٹ اور سیر و سیاحت سے بھرپور چینل ایچ ایس ڈریمز میں آپ سب کو ویلکم۔ آج ہم اولیاء کرام کے شہر جسے سرزمین اولیاء کہا جاتا ہے ملتان شریف اس میں موجود ہیں، اور آج ہم ان ملتان کی انتہائی اہم جگہ جس کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے وہاں موجود ہیں، یعنی کہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں قلعہ کونا قاسم باغ، تو یہ اس کا مرکزی دروازہ ہے۔ ہم اس وقت یہاں پہ موجود ہیں تو آپ کو اس کی سیر بھی کریں گے اور اس کے متعلق اہم معلومات بھی فراہم کریں گے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں جو ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور ہماری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں، ہمارے کنٹینٹ کو سراہ رہے ہیں، تو اس سے ہمیں بڑا حوصلہ ملتا ہے اور ہم مزید اچھا کنٹینٹ لانے کی کوشش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، وہ چاہے سیر کے متعلق ہو، کوئی سیاحتی مقام ہو یا کوئی معلوماتی تاریخی مقام، تو اس کی اتھینٹک 100% بہترین معلومات ہم اپنے دوستوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ایچ ایس ڈریمز کو سبسکرائب بھی کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو آئیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ملتان کا قلعہ جسے قلعہ کونا قاسم باغ کہا جاتا ہے، کس نے اور کب تعمیر کروایا، اس پر کتنی خوفناک جنگیں ہوئیں اور یہ قلعہ کب تباہ ہوا، یہ ساری معلومات ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں دیں گے، اس لیے یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے۔ اور اگر آپ سیر و سیاحت اور تاریخ سے شوق رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو تواتر سے آپ کو ملتی رہیں گی۔ دوستو، آپ جانتے ہیں ملتان دنیا کا قدیم ترین شہر ہے اور اس کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے۔ یہ قلعہ 1000 قبل از مسیح کاٹوچ ڈینسٹی راجپوت نے تعمیر کروایا۔ یہ قلعہ دفاع اور فن تعمیر کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے۔ اس قلعہ کی دیواریں 40 سے 70 فٹ اونچی ہیں اور اس کا احاطہ تقریباً 2 کلومیٹر ہے، اور اس قلعے کے ٹوٹل 4 دروازے ہیں۔ اپنی اہم جغرافیائی اہمیت کے سبب ملتان شروع سے ہی تجارت کا مسکن رہا ہے، اس لیے ہر حکمران اس کو اپنی سلطنت کے ماتحت کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے ملتان اور اس قلعے پر کئی خوفناک جنگیں لڑی گئیں۔ اب ہم آپ کو ان جنگوں کا مختصر تعارف پیش کرتے ہیں۔ 325 قبل از مسیح سکندر یونانی نے ملتان پر حملہ کیا اور انتہائی خون ریز لڑائی کے بعد اس کو فتح کیا۔ 712 ہجری میں محمد بن قاسم نے اس قلعے پر حملہ کیا اور 7 دن کی لڑائی کے بعد بالآخر اس کو فتح کر لیا۔ محمد بن قاسم کے نام پر اس قلعے کو قاسم فورٹ یا قلعہ کونا قاسم باغ کہا جاتا ہے۔ 1004 میں افغانستان کے بادشاہ سلطان محمود غزنوی نے ملتان اور اس قلعے پر حملہ کیا اور اس کو فتح کیا اور تقریباً 800 سال تک یہاں حکومت کی۔ پھر 1818 میں سکھ حکمران رنجیت سنگھ اور افغان حکمران نواب مظفر خان کے درمیان جنگ ہوئی۔ یہ جنگ مارچ 1818 میں شروع ہوئی اور 2 جون 1818 تک جاری رہی۔ سکھ فوج کی قیادت کھڑک سنگھ کر رہے تھے۔ نواب مظفر خان اور ان کے 7 بیٹوں نے بہادری کے ساتھ سکھوں کا مقابلہ کیا اور ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ سکھ دریائی راستوں سے جدید ترین جنگی سامان اور ایک توپ زمزمہ کو یہاں لائے۔ اس توپ کے ذریعے اس قلعہ کی دیواروں پہ خطرناک اور شدید گولہ باری کی گئی۔
جس سے ایک جگہ سے اس قلعہ کی دیوار ٹوٹ گئی اور سکھ فوج قلعہ کے اندر داخل ہو گئی۔ نواب مظفر خان اور اس کے بیٹے سکھوں کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے اور سکھوں نے ملتان پر قبضہ کر لیا۔ اس لڑائی میں اس قلعے اور اس کی دیواروں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا اور کئی ہزار لوگوں کا قتل عام ہوا۔ اس لیے اس قلعے کو اگر انسانی لاشوں اور ڈھانچوں کا مسکن کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ پاکستان بننے کے بعد اب اس قلعے کو ایک پارک میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس قلعے پر اہم دربار بھی موجود ہیں، جن میں دربار حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، دربار حضرت شاہ رکن عالم اور دربار حامد علی خان اہم ہیں۔ تو سامعین، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لازمی لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔